یعنی اتنی تاکید ہے کہ جو آخری زمانے میں امام کی طرف منتظر ہوگا وہ رسول کے خیمے میں داخل ہوگا. اتنی کیوں تاکید ہے کہ رسول خدا نے فرمایا آخری زمانے میں نیکی کرنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ آتش کو پکڑنا. نیکی کرنا کیوں؟ کیونکہ مکس ہو گیا ہے، حلال حرام مکس ہو گیا ہے، اتنا مخلوط ہو گیا ہے باہر نہیں آتا. اور ہم سب عذر ہمارے پاس ہوتا ہے وہ تو یوں ہے، مطلب یہ تو یوں ہے مولانا صاحب، یہ تو آج کل ایسے ہوگا ایسے. کیوں ہو گیا ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں کو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر برائیوں کو اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ وہ برائی نہیں رہی. مشکلات ہمارے اپنی کریٹ کی ہوئی ہیں، لیکن اب ہم اس کو چھوڑیں کیسے؟ اصل ہدف تو یہی ہے کہ مولانا یہ تو ہم اس کو نکلیں کیسے باہر. دیکھیں نکلنے کی پہلی شرط میں نے آپ کو یہ بتائی ہے، پہلی اور آخری شرط یہی ہے کہ امام کے ساتھ ہو جائیں. امام کے ساتھ ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اب آپ اگر اپنے آپ کو فزیکلی بھی سوچیں کہ امام کے ساتھ ہوں میں، امام مجھے دیکھ رہے ہیں، امام کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ ہر وقت آپ کیسے رہے گا آپ کا ذہن؟ اگر آپ کو بتاؤ کہ کیمرہ آپ کے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے، ڈرون اوپر گھر سے نکلے کہ ڈرون آپ کے ساتھ ساتھ ہے، اب آپ نے ادھر دیکھا اوہو کیمرہ دیکھ رہا ہے، ادھر نہیں دیکھو ادھر نہیں دیکھو، یہ بات کری ڈرون ریکارڈ کر رہا ہے، تو آپ کی حالت کیسی ہوگی؟ یا مثلا اگر آپ کسی ویئر ہاؤس میں کام کرتے ہیں اور آپ مینیجر ہیں کسی ویئر ہاؤس کے، تو اب آپ کو کوئی چیز اچھی لگی تو آپ جیب میں رکھ نہیں سکتے، کیوں؟ کیمرے لگے ہوئے ہیں بہت سارے، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز لے کے نکل نہیں سکتا، کسی نے چھپائی بھی تو گیٹ پہ پکڑا جائے گا، پہلی پتہ چل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، مالک دیکھ رہا ہے، سیکیورٹی ورڈ دیکھ رہے ہیں. تو خدا کا جو اتنا بڑا کیمرہ لگا ہوا ہے اور امام جو خود دیکھ رہے ہیں، تو ہم امام کو کیا دیں؟ 24 گھنٹے کے بعد جو فلم ہماری باہر نکلتی ہوگی، چلیں جلدی ہو گئے 24 گھنٹے، ایک ہفتے کے بعد بھی تو باہر نکلتی ہے نا، ہفتے میں 2 دفعہ امام کی خدمت میں ویسے بھی اعمال جاتے ہیں، ویسے بھی جاتے ہیں، ویسے بھی امام کو ہوتا ہے نہیں، لیکن جو فلم جا کے نکلتی ہوگی پوری ایک ہفتے کی، ایک ہفتے میں امام دیکھتے ہیں ہمیں، کہتے ہوں گے کہ یہ پورے ہفتے اس نے میرے لیے کیا کیا. تو میں خود جانتا ہوں، کوئی بھی آپ کو اور مجھے بتا نہیں سکتا کہ اس نے کیا کیا، خود مجھے پتا ہے میں نے کیا کیا. کتنا میں امام سے دور ہوا اس ہفتے کے اندر اور کتنا میں امام کے قریب ہوا. عزیزان محترم، دور کیسے ہوں گا؟ ہر وہ کام کہ جو انہوں نے منع کیا اگر میں نے کیا میں دور ہو گیا. اور ذرا سا فاصلہ وقت کے ساتھ ساتھ امام سے دور کر دیتا ہے، ذرا سا فاصلہ. یہی وجہ ہے کہ اتنا آسان نہیں تھا، تھوڑے سے تھے. تاریخ میں انگلی اٹھائیں تھوڑے تھوڑے ہیں بس، زیادہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا سی دوری ان سے دور کر دیتی ہے. چوائس ہماری اپنی ہے. کربلا قربانی مانگتی ہے، سیکریفائس مانگتی ہے، کچھ تو سیکریفائس آپ کو کرنا پڑے گا. بھئی اگر بدن نہیں دے سکتے، گردن نہیں کٹوا سکتے، خواہشات تو مارے اپنی، کم از کم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں. کوئی بات ایسی نہ نکلے جس سے کسی کا دل ٹوٹے، کسی کی غیبت ہو، کسی کی تہمت ہو، کسی کا کیوں حقوق الناس کو اپنی روح کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ اٹھ ہی نہیں پائے. کیوں انسان ایسی غلطی کرے کہ جس سے اس کی قبر بھاری ہو جائے؟ کیوں انسان ایسا کوئی عمل کرے جس کی وجہ سے اس کا بدن اتنا بھاری ہو کہ فجر کی نماز میں نہ اٹھ پائے آدمی؟ کیوں ایسی بات کرے کہ جس سے خدا کا نظام ہر وقت چیک کر رہا ہے؟ اور سب چیک کرتا ہے. بچے بیٹھے ہوئے بات خوش نہ ہو، بچے آپ گیم کھیلتے رہتے ہیں ہر وقت، سب خدا دیکھ رہا ہے. یہ کون کتنا گیم کھیلتا ہے، کون کتنا قرآن پڑھتا ہے، کون ماں باپ کی کتنی بات سنتا ہے، سب خدا دیکھ رہا ہے. 2 گھنٹے بیٹھا ہوا اس نے جو ہے وہ گیم کھیلا، کیا کیا اس نے؟ قرآن بار بار کہہ رہا ہے میں نے لہو لعب کے لیے تمہیں تھوڑی پیدا کیا تھا، تم یہ گیم کھیل رہے ہو بیٹھے پہ. تم امام کے لیے تیار ہو، تم گیم کھیلنے کے بجائے گیم بنانے والے بنو، کوئی سافٹ ویئر بناؤ، کوئی اپلیکیشن بناؤ، سورس کوڈنگ کرو امام کے لیے بیٹھ کے. مگر کربلا میں 12 سال کے بچے نہیں تھے، مگر کربلا میں جوان نہیں تھے. کون سکھائے گا بچوں کو؟ ہم تو خود پکڑا دیتے ہیں، جاؤ جاؤ کھیلو جا کے. خود ہماری اپنی غلطی ہے جانے. تو پھر ہم کہتے ہیں مولانا اولاد بگڑ گئی ہے، خراب ہو گئی ہے. کیسے خراب ہو؟ خود تو آپ نے خراب کیا. آپ اس سے بات کریں، ڈائلاگ دیں، اس سے گفتگو کریں، اسے فزیکل چیزوں میں انوالو کریں اس کو. عزیزان محترم، کیسے امام کا ساتھ دیں گے آپ؟ پھر کیا میرا موبائل اس قابل ہے کہ میں امام زمانہ کو دے دوں یوں کر کے؟ یہ لے مولا، یہ میرا موبائل ہے، کوئی ایسی چیز اس میں نہیں ہے جو آپ کو ناپسند ہوگی، یہ لے.
یہاں تو بیوی سے انسان لاک 6 لاک لگا کے رکھتا ہے، تو امام کو کیا دے گا موبائل؟ ہاں جانے ہوتا یہ پریکٹیکل ہے. اگر کوئی غلط چیز آ بھی گئی تو آپ کیا اس کو رکھتے ہیں یا ڈیلیٹ کر دیں گے؟ نہیں. جب آج ایک موبائل نہیں دے سکتے امام کو تو کل اپنی حیات کیسے دیں گے امام کو؟ کیسے دیں گے؟ اور یہاں یہ بچے بہرحال بیٹھے ہوئے ہیں تو جا کے براؤزر میں چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیں، ماں باپ کو نہ پتہ چلے کیا دیکھا، ہسٹری ڈیلیٹ کر دیں. یہ سارے اپلیکیشن بھی بہت سمجھدار ہیں، یہ سب چیزیں بناتے ہیں، ڈیلیٹ کر دو، پرائیویسی آن کر دو، یہ کر دو. ہم ماں باپ سے چھپا سکتے ہیں، دوستوں سے چھپا سکتے ہیں ڈیلیٹ کی ہوئی چیزیں، مگر ان سے نہیں چھپا سکتے ڈیلیٹ کی ہوئی چیزیں. یہاں ہے. اور جو انسان عمل کرتا ہے ان 2 کاتبین کے علاوہ، وہ جو دائیں اور بائیں کاتبین ہیں نا، جو لکھ رہے ہیں میرے عمل کو، اچھے کو برے کو، اور ایک پوری فائل بن رہی ہے، فائل روز قیامت میں جو ہاتھ میں دی جائے گی وہ الگ ہے. اور یہ جو ہم عمل کرتے ہیں ایک ہمارے وجود پہ لکھا جا رہا ہے. اور یہ جو لکھا جا رہا ہے یہ اتنی الجھی ہوئی کتاب ہے کہ جس کے اثرات فوراً زندگی پہ مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو غلط کرتے ہیں وجود پہ لکھا جا رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ اسی حالت میں انسان مر جائے، کسی غلطی کی حالت میں، اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. عالم برزخ اسی کی نشاندہی ہے. جو ہم عمل کرتے ہیں، غلط کیا، برا کیا، خدا نہ خواستہ، فوراً اگر انسان مر گیا اسی حالت میں انسان اٹھایا جائے گا قبر سے. اور قبر کے اندر بھی وہی حالت ہے. قبر کے لیے کیا کہا ہے؟ 2 آپشن ہے قبر. یا تو جنت کی کھڑکیوں میں سے باغ میں سے ایک باغ ہے چھوٹا سا، یا پھر خدا نہ خواستہ جہنم کی کھڑکی جو ہے وہ قبر میں. تیسرا آپشن نہیں ہے کوئی. اب وہاں تک جانے کے لیے جو چیز نجات ہے عزیزان محترم وہ عمل ہے، صرف عمل. اگر عمل اچھا رہا کونوا مع الصادقین ہے، بس پھر سچوں کے ساتھ. اگر عمل خراب ہوا تو امام مولا متقیان خود فرماتے ہیں تمہاری ماؤں بہنوں کے بہن کچھ نہیں کر پائیں گے، کچھ نہیں کر پائیں. تمہارے جنازے پہ جو رو رہی ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے. کیا کریں زیادہ محترم؟ زندگی تھوڑی سی ہے، زندگی کا پتہ تھوڑی ہے. کسی کے پاس کوئی گارنٹی کارڈ نہیں ہے کتنے سال زندہ رہوں گا، کتنے گھنٹے زندہ. ابھی اٹھا ختم. ابھی کسی جوان کا آج بتا رہے تھے کہ فضل بھائی کے آفس میں انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک. پتہ ہے زندگی کا پتہ ہی نہیں. زندگی ویسی آج کل پلاسٹک لائف ہے. کھانے ہمارے جو کھانے کھاتے ہیں اوپر سے کوڑتے الگ رہتے ہیں. یہ انسان آج کل کیوں اتنی اس کی حالت خراب ہے؟ حسد، جہلن، خام خواہ نیگیٹو تھنکنگ ذہن میں ہونا، برے خیالات رکھنا. پاؤں بھی سلپ ہو گیا، فلانے نے جادو کر دیا ہوگا کسی نے. یہ نیگیٹو تھنکنگ زیادہ ہے معاشرے میں یار، بہت زیادہ نیگیٹو سوچتا ہے آدمی. یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا نہیں ہوگا. بھائی خود بھی کرو. کیا ساری دنیا تھوڑی فارغ بیٹھی ہوئی ہے جادو کر رہی ہے بیٹھی ہوئی آپ کے اوپر یار. خود بھی آپ سوچو کہ یار میں کون سا اچھا کام کر رہا ہوں میں زندگی کے اندر. نیگیٹو تھنکنگ انسان کے چہرے کو خراب کر دیتی ہے، اس کے وجود کو. خوش نہیں ہے آدمی، مسکرا نہیں رہا. بھائی شکر کریں خدا نے دن دیا ہے، کھانا دیا، کھلا دیا، عبادت کی توفیق دی آپ کو، سجدہ دیا آپ کو. کتنوں کو سجدہ نہیں ملتا ڈیلی. کتنا آپ سب سے انسان آپ سمجھ لیں جو ضعیف انسان ہے نا، سب سے آپ انسان کہہ لیں کہ اس کی قسمت ہی خراب ہے، وہ شخص ہے جسے خدا کا سجدہ نصیب نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آج یہ اتنا پیسہ نہیں ملا، یہ ڈیل ڈن نہیں ہوئی. یہ نہیں عزیزان محترم، ہمیں کیا پتا اس سجدے کا اثر کتنا ہے. خدا تو یہی تو کہتا ہے کہ یہ ہے میری مخلوق، دیکھو اس کو میں نے ہر حال میں رکھا، مگر یہ پھر بھی مجھے سبحان ربی الاعلیٰ. اور وہ کیا سجدہ ہوگا امام سجاد علیہ السلام کا جو مغرب روز عاشوراء کا تھا. تصور کریں آپ کہ سب لٹا دیا اور اس کے بعد بھی سبحان ربی الاعلیٰ. ترک کریں اس مقام توحید کو